کامران کر کم سن ناو ناو امس ناوے یوت کامران نت یہ ناکام یزار کیا کرے پتہ ہوتا ہے نا. دیکھیے وہ چھٹی پر ہیں آج اشرف صاحب, کیا نام ہے, حسن صاحب, ارشد صاحب. دارالعلوم دیوبند میں یا کسی بھی بڑے دارالعلوم میں مدرسے میں طلباء دو طرح کے ہوتے ہیں. أڑی زن ریگولر تم بہت سیٹن پہ کی واز بوزن پاس پڑوس کے بوزو آج درس حدیث, بوزو آج درس قرآن. تو جو غیر حاضر رہتے ہیں اکثر تمہیں جائے کہ درس قرآن بوزن کرنی. ومن الناس من یقول قال یقول کے بعد ہم کولن ڈالتے ہیں عربی میں, لیکن وہاں قرآن پاک میں نہیں ڈالا ہے. من یقول, یقول کے بعد لفظ جو آتا ہے, مثلا آپ یوں کہیں گے قال حامد, قال حامد, اس کو سمجھ لیجیے پہلے. اس میں کوئی لفظ نہیں ہے جس کو میں وضاحت کروں, صرف گرامر کی تشریح بتاؤں گا آپ کو. قال حامد کے بعد آپ ایسے کولن لگائیں گے, دو نقطے, نقطتان اس کو کہتے ہیں, اس کو ہم کولن کہتے ہیں نا, اور انگریزی میں کولن کہتے ہیں نا. قال حامد انا طالب المعهد, انا طالب فی معهد اللغة العربية بصورة. یہ قال حامد اسے قول کہتے ہیں. کالا کی کوئی بھی ترکیب جو ہے جو کولن سے پہلے آئے اس کو قول کہتے ہیں. اور کالا کے بعد جو لفظ آئے گا اس کو ہم عربی اصطلاح میں, گرامر کی اصطلاح میں مقولہ کہتے ہیں. مقولہ یعنی جو کہا گیا ہے. قول یہ ہے, ہاں القول, اور یہ کیا ہے, مقولہ, جو کہا گیا. گرامر کی اصطلاح میں اس کو مقولہ کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب آگے دیکھیے, ہاں ادھر آئیے. یہ چیز پڑھی ہوتی ہے گرامرس میں, پوری ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھو گے, پوری ڈیٹیل میں البتہ گرامر کی کچھ چیزیں جو ہمارے پاس نحو کا بنا ہوا ہے وہ ایک مساعدہ ہے, آپ کو ایک مدد ہے. ورنہ گرامر کی تفاصیل میں جب جائیں گے نا تو وہاں بہت ساری چیزیں پھر سیکھنا پڑتی ہیں. اور نہ آپ کے اساتذہ کو یہ ہم نے اجازت رکھی ہے کہ وہ گہرائیوں میں جائیں. گرامر کی گہرائیوں میں جاؤ گے تتی رجوع گس بور. سطحی طور پہ جو گرامر ہے وہ مبتدا خبر کہاں ہے, جملہ اسمیہ ہے, فعلیہ ہے, مرفوع منصوب مجرور کیوں ہوتا ہے کوئی لفظ. لیکن جو وہ زیادہ تفصیلیں ہیں وہ بتانے کی نہ ٹائم ہے نہ اجازت ہے اساتذہ کو. ہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, یہاں تو ہم قرآن پاک میں نکتے نہیں ڈالتے نا, آپ کو سمجھانے کے لیے کروں. من یقول کیا, آمنا باللہ وبالیوم الآخر, آخر. اور آگے کیا ہے, وما ہم بمؤمنین, اس کو دیکھ لیجیے, بمؤمنین. گبرا اگر قرآن مجید چھونا ہیچن پڑھ نا ہیچن پڑھ, تو آپ کو ریگولر رہنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کو مادہ کھلے گا قرآن پڑھنے کے لیے. اب یہ پوری آیت ہے یہاں تک. اب دیکھیے اس آیت میں آگے کا جملہ جو ہے, سلسلہ کلام پورے کا پورا جو ہے وہ آتا ہے 10 آیت تک, 20 آیت تک. 20 آیت تک ایک ہی بات کہی گئی ہے, لیکن اس کو 2-3 چپٹرز میں, 2-3 فقرات میں کہی گئی ہے بات. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اب اس میں پہلے اس کو یہاں تک آ گئی نا آیت, اس کا آپس میں کیا تعلق ہے, اس کو میں ہٹاتا ہوں پہلے, اس کو بعد میں بتائیں گے. پہلے دیکھیے, پہلے ادھر دیکھیے اوپر.
ومن الناس واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور یہ ما قبل کی جو حرف عطف ہے، ما قبل کی جو پورا رکوع ہے نا اس پر یہ عطف ہے. واو سے اس پہلے والی عبارت جو ہے اس کے ساتھ اس پوری عبارت دوسرے رکوع کو جوڑا گیا. اس آئیڈیا جو فکرہ رکوع نمبر 1 میں ہے، اس آئیڈیا کے ساتھ اس کو مربوط کر کے واو کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو یہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور بعض نحویوں نے اس کو واو حالیہ کہا ہے، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں اسے. اب واو تو حرف عطف ہے، من کیا ہے؟ الجار ہے. الجار حرف عطف کو تو یہ پوری عبارت جو آگے ہوگی یہ معطوف ہوگی کس پر؟ جو پچھلے والے رکوع پر. تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے، من الجار ہے، الناس کیا ہے؟ پہچانتے ہو نہیں ہو؟ المجرور. ہاں ٹھیک ہے. اور من جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے نا؟ من نہیں، من حرف استفہام بھی ہے، لیکن یہ من موصولہ بھی ہوتی ہے، اسم موصول بھی ہے. ٹھیک. انا ادرس من یحضر فی المیعاد، میں اس کو پڑھاؤں گا جو وقت پر آئے گا. انا ادرس، میں پڑھاؤں گا، من کس کو؟ اس کو. یہاں من حرف استفہام نہیں ہے، یہاں من الذی کے معنی میں ہے، اس لیے یہاں من موصول اس کو کہتے ہیں. من آتا ہے، ما بھی آتا ہے موصول کے معنی میں. من یہاں اسم موصول، اسم الموصول. ٹھیک ہے، الگ الگ پہلے پڑھیے. اور یقول کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع. ٹھیک ہے. اور یہ اس سے پہلے کہ میں اب آگے بڑھوں، فعل مضارع ہے نا، یہ پورا جملہ ہوتا ہے نا، پورا جملہ. یقول وہ کہتا ہے، پورا جملہ ہوتا ہے فعل مضارع، جملہ فعلیہ. جملہ فعل ہوتا ہے نا، پورا جملہ فعلیہ. فعل مضارع ہو کر کے یہ جملہ فعلیہ ہے. اور اسم موصول کے بعد کیا آتا ہے؟ ہاں، الصلہ. اگر تو حضر رجوع تک رجوع یار، الموصول اور الصلہ دونوں مل کر کے یہ الخبر ہو گئے. الخبر نہیں، المبتدا. المؤخر. مبتدا کو مؤخر کر دیا گیا ہے. کیا ہم نے بیاہ کچھ نہیں سال آپ کیوں نہیں اپنے ماں باپ کو بولتے ہو مجھے سویرے جگایا کرو؟ کن سے آپ نے بات ہے رات کس بجے بس اگر سے فکر آسی سے ایسے کہ میں قسم کس بجے لگا کلاس وال بے مرواز بوزن والے سے کرسی ہم لو رہے ہم کن جائے کرسی کیا سیکھو گے؟ آپ کو بھاری ہو جائے گا بیٹا. دیکھو یہ صلہ اور موصول دونوں مل کر کے موصول بن گیا نا. صلہ اور موصول دونوں مل کر کے یہ ہو گئے مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اور من حرف جار اور مجرور مل کر کے عام طور پہ کیا بنتے ہیں؟ یہ کبھی مبتدا نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو بولا جار مجرور سے مل کر کے جو اسم بنتا ہے وہ کبھی مبتدا نہیں ہوتا ہے، وہ خبر ہوتا ہے، اگر شاید جملے کے شروع میں آ جائے یا بعد میں. تو جب آپ کو یہ واو تو ادھر چھوڑ دیجئے، یہ آپ کو مربوط عبارت جو ہے پورے آگے کا رکوع جو ہے اس کو پیچھے کے رکوع کے ساتھ جوڑ دیا گیا تاکہ ربط پیدا ہو. تو اس کو چھوڑنے کے بعد اب یہ دیکھیں من الناس، من حرف جار ہے، الناس مجرور ہے. جار مجرور بولیے کبھی مبتدا ہوتا ہے، خبر ہے، تو اس کو خبر یا کبھی متعلق جملہ ہوتا ہے. الخبر المقدم، خبر المقدم ہے. مبتدا اور خبر مل کر کے کیا بنتے ہیں؟ کیا سچ بنا؟ جملہ
اسمیہ جملہ الجملہ الاسمیہ المفیدہ مفیدہ بھی. اب ترجمہ دیکھ لیجیے ومن الناس ومن الناس. اب سمجھ میں آیا آپ کو مبتدا جملہ اسمیہ ہے پورا کیا ومن الناس حالانکہ یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں طرف خدا سے پاس کری بورڈ اس کو نظر یہ یقول کیا ہے فعل ہے تو یہ فعل ہے فعل مضارع پورا جملہ ہے یہ لیکن پورا جملہ بن گیا ہے صلہ. کس کا صلہ من کا. من کیا ہے من یہاں استفہام کے لیے نہیں آیا کس کے لیے آیا موصول الذی کے معنی میں آیا ہے تو الموصول اور الصلہ دونوں مل کر کے کیا ہو گئے مبتدا ہو گئے. وہ موصول اور صلہ دونوں مل کر کے کیا ہو گئے مبتدا ہو گئے اور جار مجرور دونوں مل کر کے کیا ہو گئے خبر ہو گئے. گویا یہ خبر مقدم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے. اصل میں بات تھی من یقول من الناس جو لوگوں میں سے کہتا ہے. اب عبارت کا تقدیم و تاخیر جو ہوتا ہے یہ عبارت میں سٹریس پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. عبارت میں سٹریس پیدا کرنے کے لیے تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ لوگوں میں سے کوئی من جو یقول کہتا ہے لوگوں میں سے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے. تو من جو بھی کہو گے کوئی ایسا بھی ہے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو کیونکہ اسم موصول کا ترجمہ کبھی وہ کہ جو کبھی اس اب جیسا عبارت میں فٹ ہو جائے ویسا ترجمہ کرتے ہیں. یہاں ہم ترجمہ کیا کریں گے لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے. سمجھے ایک شخص ایسا بھی ہے یا کوئی ایسا بھی ہے یا کچھ لوگ. من جمع اور مذکر دونوں الذی اور الذین سب کے معنی میں آتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من کوئی ایسا بھی ہے کوئی ایسا بھی ہے یہ بھی کر سکتے ہیں جو کہتا ہے. یقول قول آگے مقولہ ہے لیکن مقولہ کی عبارت میں اپنا سٹرکچر ہوگا تتھاسمن مثلا شو مکان ات مکانس منٛز چھُ یہِ کمرٕ یتھ کمرس چھِ پنٕنۍ ساخت یہِ چھُس چھت یِم گٔژھۍ فین یہِ گوٚژھ دروازٕ یہِ گوٚژھ لبہٕ یہِ گژھِ بیٛاکھ چیٖز یہِ گژھِ دٲر ہُہ گوٚژھ دروازٕ سمجھے کہ نہیں. اب جو آگے مقولہ آئے گا قول کا قول کے بعد جو مقولہ آئے گا بہت نقصان آپ جیسے طالب علم کو بہت نقصان سمجھ میں ہی نہیں آئے گا آپ کو کیوں دیر ہوگی. سات پانچ اچھا ٹھیک ہے یہ چھِ پتھٕے یِم چھِ سارے گرِ سانہِ پتھ خبر یہِ کُس تھاوان پتھ کٔرِتھ یِم چھِنہ سٲری یِوان ژیٖرۍ تَوَے تھاوان پتھ کٔرِتھ مُلٲزمو پٮ۪ٹھ ہٮ۪تھ طالبہِ علمَن تام سٲری کیٛاہ ہو گوٚبرا کیٛاہ سُہ اَپارِ تہِ چھُ پتھ مےٚ تہِ گٔے 2 مِنٹ پتھ سٲری تھٲیمٕتۍ پتھ کٔرِتھ یَتھ منٛز چھُ یہِ تھوٚمُت جام کٔرِتھ گرِ یِتھ کٔنۍ موبایل چھِ جام. اشرف صاحب کیا ونو بتائیں آپ کو کتنا نقصان ہو گیا. اب مجھے ریپوٹیشن جو ہے وہ آتی نہیں ہے کچھ چیزیں نہیں بتائی میں نے کیا معلوم ہے. تو یہ پوری عبارت یقول کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اس پوری عبارت کو کیا کہیں گے چاہے یہ مبتدا ہے مؤخر ہے جملہ اسمیہ فعلیہ اس پوری عبارت کو کیا کہیں گے قول. اور یہ قال یقول کے بعد جو اسم آئے جو عبارت آئے گی اس کو کیا کہیں گے مقولہ یعنی کہی گئی عبارت. تو آگے مقولہ میں اپنے ہوں گے اس کے اجزا. من یقول آمنا آمنا اس کی اپنی ترکیب ہے آمنا ہم نے میں پورا لکھتا ہوں نا اس کو اب ہٹا دو فوٹو اٹھاؤ